أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين۔ گزشتہ آیتوں کے اندر بتایا تھا کہ اللہ نے عذاب کا یہ واقعہ سنانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور فرمایا، نبی آپ کی عمر کی قسم ہے آپ کی جان کی قسم ہے آپ کی حیات کی، یہ لوگ اپنے نشے کے اندر مدہوش ہیں، اندھے۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، اب جب اللہ کا عذاب آیا تو دبوچ لیا، جکڑ لیا ان کو، الصیحۃ ایک چنگھاڑ نے، مشرقین صبح کے وقت۔ گزشتہ آیت کے اندر بتایا گیا تھا کہ اللہ کا جب عذاب آیا تو وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، صبح کے وقت۔ اور یہاں پر آ رہا ہے کہ عذاب آیا مشرقین اشراق کے وقت۔ تو اس کے اندر جواب یہ ہے کہ ایک آیت کے اندر صبح ہے، صبح کا مطلب صبح صادق ہے، جیسے آج 5:07 پر ہو رہی، اور اشراق کا مطلب سورج کا نکلنا ہے، اور سورج کا نکلنا آج تقریباً 6:22 پہ ہو رہا ہے، 23 منٹ قریب۔ تو اشراق میں اور صبح میں فرق ہے، تو یہ بات سمجھیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا صبح، تو صبح کا مطلب یہ تو اب صبح کا انتہا ہو رہی ہے، یہ صبح کی انتہا ہے جس وقت میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، اسے اشراق کا وقت کہتے ہیں۔ صبح مسلمانوں کی شروع ہو جاتی ہے صبح صادق کے وقت، جس کو ہم کہتے ہیں ابھی تو رات ہے، مسلمانوں کی وہ صبح ہوتی ہے۔ تو صبح صادق سے لے کر عذاب کی ابتدا ہوئی صبح کے وقت سے، اور اختتام ہوا اشراق کے وقت۔ تو جبھی ایک آیت میں کہا مقطوع مصبحین صبح، اور اس آیت میں کہا کہ چنگاڑ نے ان کو آ لیا مشرقین اشراق کے وقت، یعنی عذاب کی ابتدا کب ہوئی؟ صبح صادق، اور عذاب کی انتہا کب ہوئی؟ اشراق کے وقت۔ گویا 1.25 گھنٹے سے لے کر 1.5 گھنٹے تک ان پر عذاب محیط رہا، 1.25 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے تک کا ان پر عذاب محیط رہا۔ اور جو صبح صادق سے لے کر اشراق تک کا جتنا وقفہ اور دورانیہ ہے، یہی عموماً مغرب سے لے کر عشاء کا وقت کا دورانیہ ہے۔ یعنی آج مثال کے طور پر 1.25 گھنٹے کا یہ دورانیہ بنتا ہے، تو مغرب اور عشاء کی نماز کا دورانیہ دیکھیں گے تو بھی اتنا 1.25 گھنٹے کا بنے گا، تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو قرآن کا جو یہ الفاظ دو الگ الگ آیتوں میں، ایک آیت میں اشراق ہے، ایک آیت میں صبح ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں۔ فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے ان کے تختے کو اوپر لے جا کر نیچے پٹخ دیا۔ ایسی سزا ان کو دی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اس زمین کو، وما اس کے مادیات، یعنی صرف لوگوں کو نہیں بلکہ پوری زمین کو آسمانوں تک لے جاؤ۔ آسمان پر جب حضرت جبرائیل لے گئے تو آسمان کے فرشتوں نے وہاں کے برتنوں کے گرنے کی، اور جانوروں کے چیخنے کی، اور درندوں کے چلانے کی آوازیں تک سنی، اور وہاں سے اللہ نے الٹا کر کر نیچے پٹخ دی۔ فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے ان کے تختے کو اوپر لے جا کر سافلہا نیچے پر پٹخ دیا، اور صرف پٹخا نہیں بلکہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً، اور ہم نے برسا دیے ان پر پتھر، من سجیل، کنکر کے۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں اہل بصیرت کے لیے، درد مندوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے۔ یعنی یہ ہر بندے کو یہ بات سمجھ میں آئے یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ مادیت کا دور ہے۔ آج کے زمانے کے اندر جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، اور اس زمانے کے اندر یہ مسلمان ہی مان سکتا ہے کہ کسی زمانے پر ایسا عذاب آیا ہے۔ اور اس میں عقل مندوں کو یہ بات بھی پتہ لگتی ہے کہ دیکھو، برے کام کا انجام برائی ہے، برے کام کا انجام برائی ہے۔ برائی وقتی طور پر جتنی عروج مارے، برائی وقتی طور پر جتنی چنگھاڑ لگائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، آخر کار اس کا انجام برائی ہے۔
اور اسی طریقے سے یہ بھی نشانی ہے اہل عقل کے لیے کہ برائی تم کرتے چلے جا رہے ہو، اس کو ڈھیل مت سمجھنا کہ تم برائی کر رہے ہو حق پر ہو، نہیں۔ امام صاحب نے چند دن پہلے آیت پڑھی تھی عشاء کی نماز میں، فلما نسوا ما ذکروا بہ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب پہلے بندہ انسان ہمیں تنگ کرتا ہے تو ہم اس کو چھوٹے موٹے عذاب دیتے ہیں، بالباساء والضراء، جسمانی تکلیف دے دیتے ہیں کہ بھائی وقت ہے واپس آ جاؤ، مالی تکلیف دیتے ہیں، کاروبار میں مندی کر دیتے ہیں کہ وقت ہے واپس آ جاؤ، لعلہم یتضرعون، تاکہ لوٹ آئیں اللہ کی طرف رجوع کریں۔ لیکن فلما نسوا ما ذکروا بہ، جو حکم دیا گیا تھا، جو شریعت دی گئی تھی، جب بھلا دیا، اب آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا خیال ہے دنیا کی نعمتیں چھین لیں گے؟ نہیں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، دنیا کے جو خزانے ہیں جوبن پر عروج کے ساتھ اس کو دے دیں گے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جو اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر جب خوب اترانے اور تکبر کرنے لگیں گے، اخذناہم بغتہ، ایسا اچانک پکڑیں گے، اذا ہم مبلسون، مایوس کھڑے ہوں گے، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ایسے ظالموں کی جڑ اللہ تعالیٰ ایسے صفحہ ہستی سے کاٹ دیتا ہے اور مٹا دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس واقعے سے جو نشانی ہے اہل عقل کے لیے کہ وقتی طور پر آپ افعال بد اور برے اعمال کیے جا رہے ہوں اور اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آ رہی ہو، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ حق پر ہیں۔ برے اعمال، ہم نے تو اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ سنا کہ وہ اپنے نیک اعمال کے اوپر بھی انتہائی پریشان اور نالاں ہوتے تھے کہ بھائی نیکی کا کام ہے، کہیں ایسا تو نہیں اللہ ڈھیل دے رہا اور ابھی پکڑ آ رہی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا الیاس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، آخری وقت تھا، قریب حضرت الیاس صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ بانی جماعت تبلیغ کے، تو حضرت بستر پر تھے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے ہسپتال میں، دروازہ کھولا تو خادم نے انگلی کے اشارے سے منع کیا کہ آپ باہر تشریف لے جائیں، ڈاکٹر حضرات نے ملنے سے منع کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، عیادت کے لیے آئے ہیں، عیادت کا مقصد پورا ہو گیا، حاضری لگانا تو ضروری نہیں ہے، اور دعائیں کی اور وہاں سے واپس ہو گئے۔ خادم جب کمرے میں واپس آیا تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کون آیا تھا؟ بولے شفیع آیا تھا۔ بولا پکڑو اس کو، فوراً بلاؤ۔ وہ تو چلا گیا ہوگا، بولا ڈھونڈ کر لاؤ۔ باہر نکلے تو وہ قریبی تھے، قریبی سڑک پر تھے، ان کو بلایا اور بلا کر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاس بٹھایا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے اندر لیا اور کہنے لگے کہ اچھا ہوا تم آ گئے، مجھے تم سے ایک کام کی بات پوچھنی ہے۔ بولا جی حضرت۔ بولا بات یہ ہے کہ ایک بندے نے تبلیغ کا کام شروع کیا تھا، اس کی بات ماننے والا کوئی نہ تھا، میوات سے کام شروع کیا اور یہ کام کو اللہ نے ایسا عروج دیا کہ میں اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پر کتنی جماعتیں اللہ کی راہ میں نکل رہی ہیں، اور 3 کے قریب اس وقت تو 7 بر اعظم میں پھیل گیا، 3 بر اعظم کے قریب اس کا کام پھیل چکا ہے، روزانہ کی بنیاد پر تعلیم، مذاکرے، تعلیم سب جوبن اور عروج کے اوپر ہے۔ تو مفتی صاحب مجھے ایسا خیال آتا ہے کہ کہیں یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں دی جا رہی میرے کو، کیونکہ اتنا جلدی کسی کام کی مقبولیت اوپر چلی جانا، مجھے تو یہ خدشہ لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے یہ ڈھیل نہ ہو، استدراج نہ ہو۔ دیکھیں کوئی کام خلاف عادت ہو، آپ اس وقت دیکھیں کہ ایک بندہ ہے وہ ہواؤں پر چل رہا ہے، یہ خلاف عادت ہے نا، عموماً تو اس طرح نہیں ہوتا۔ تو خلاف عادت کام کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، نبی سے سرزد ہو، نبی سے ہو۔ جب نبی سے خلاف عادت کام ہو تو وہ کہلاتا ہے معجزہ۔ کیا کہلاتا ہے؟ یہی کام نبی کے بجائے اللہ کے ولی سے ہو، جو دیکھنے کے اندر ظاہری حالات کے اندر وہ اللہ کا ولی دکھتا ہو، وہ کہلاتی ہے کرامت۔ اور یہی کام کسی ایرے غیرے سے ہو جائے، اللہ کے دشمن سے ہو جائے، اس شخص سے ہو جائے جس نے کوئی سنت کی پابندی نہ کرتا ہو اور اس سے ہو جائے، وہ کہلاتا ہے استدراج۔ کیا کہلاتا ہے؟ استدراج، یعنی ڈھیل دے رہا اللہ۔ آپ دیکھیں ایک شخص سے خلاف سنت کام کرتا ہے، خواہ میں لوگوں نے سر پہ چڑھا دیا، پیر صاحب بن گئے، ہواؤں پر اڑ رہا ہے، تختوں پر چل رہا ہے، آسمان کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو بارش ہو رہی ہے، ہاتھ سے روک رہا ہے تو بارش بند ہو رہی ہے، بالکل خلاف سنت۔ تو یہ نہیں کہیں گے کرامت یا معجزہ ہے، یہ کہیں گے کہ یہ استدراج ہے، اللہ کی طرف سے ڈیل مل رہی ہے کہ بچہ جتنا کرنا ہے کر لو، ابھی پکڑتا ہوں، صبر کرو۔
تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی صاحب سے فرمایا کہ حضرت مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں یہ نیکی کا کام استدراج کے قبیل سے تو نہیں ہے، یعنی مجھے ڈھیل تو نہیں دی جا رہی. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سے کہا حضرت جب کسی کے ساتھ استدراج کا معاملہ ہوتا ہے نا تو جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ استدراج ہے، وہ تو بس اپنے کیے میں مگن ہوتا ہے. آپ کا اس نیکی کے کام پر اس بات کی فکر کرنا کہ کہیں استدراج تو نہیں ہے، یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ استدراج نہیں ہے بلکہ بہت بڑی کرامت ہے. مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ بات سن کر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا اچھا ہوا تم آ گئے، تمہارے آنے سے مجھے بہت فائدہ ہوا. اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. تو ہمارے اکابرین تو نیکی کے کام کے اوپر سمجھتے تھے کہ کہیں یار یہ اللہ کی پکڑ نہ ہو جائے، اور ادھر ہم اعمال بد زور و شور سے کر رہے ہیں اور ہمیں اس کے اوپر بھی افسوس نہیں، نالا نہیں ہے. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، اہل بصیرت کے لیے. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ ایک واضح راستے کے اوپر ہے، اور یہ ایک واضح راستے کے اوپر ہے. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بلا شبہ اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے. اور وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور اصحاب الایکہ وہ بھی بڑے گنہگار تھے. اصحاب الایکہ کون؟ گھنے جنگل والے. یہ کون لوگ تھے؟ بعض روایات کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام دو قوموں کی طرف مبعوث ہوئے. نمبر 1 اصحاب مدین اور نمبر 2 اصحاب الایکہ، ایک قول کے مطابق. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی قوم کے دو نام ہیں. مدین کو ایکن بھی کہا جاتا، ایکا بھی کہا جاتا ہے، اور ایکا کو مدین بھی کہا جاتا ہے. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور یہ گھنے جنگلوں والے بھی بڑے گنہگار تھے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو پھر ہم نے ان سے سخت بدلہ لیا. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ دونوں واضح راستے پر ہیں، اور یہ دونوں واضح راستے پر ہیں. یعنی یہ جو لوط علیہ السلام کی بستی ہے یا اصحاب الایکہ کی بستی ہے، یہ کدھر ہے؟ یہ مکۃ الحجاز مقدس سے نکلنے کے بعد شام کے راستے میں جب جاتے ہیں تو اردن کے نام سے جو آبادی آباد ہے وہاں پر ایک صحرا ہے جو سطح زمین سے کافی گہرا ہے، اور اس کے اندر بارش کا پانی یا عموماً جو پانی جمع ہے اس کا وہاں پر نام ہے بحر میت، مردوں کا سمندر، اور اس کو بحر لوط بھی کہتے ہیں. تو یہ جو سمندر ہے اس کے اندر کوئی بھی جاندار، چاہے وہ دریائی ہو یا بری ہو یا بحری ہو، وہ زندہ نہیں رہ پاتا، کیونکہ اس کے اندر بظاہر تو دیکھنے میں پانی ہے لیکن دراصل اس کے اندر 90% سے زیادہ تیل کے ذرات ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی آبی حیات یا حیاتی جانور اس کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا. تو اللہ فرما رہی ایسے ہی نہیں ہے، یہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان بستیوں سے گزرا کرتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ حق کی ہیبت اور شان و شوکت کی وجہ سے آپ کا سر مبارک اللہ کے خوف سے جھک جایا کرتا تھا، اور آپ اپنی تمام سواری اور اہل قافلہ سے کہتے جلدی جلدی یہاں سے نکل جاؤ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا. اور آج ان جگہوں کے اوپر وہ لوگ جن کے دل مرجھا گئے ہیں، جن کے دل سخت ہیں، انہوں نے وہاں پر ہوٹلیں اور بلڈنگیں اور عمارتیں بنا دی ہیں. سیاح آتے ہیں، وہاں پر رہتے ہیں، رات بھر رقص و سرور طبلے میں جاتے ہیں اور اس قسم کے کام کرتے ہیں جو مزید اللہ کے گناہ اور عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ، تحقیق جھٹلایا، اصحاب الحجر پتھر والوں نے، المرسلین رسولوں کا. پتھر والے کون تھے بھائی؟ قوم سمود والے، سورت کی شروع میں بتایا تھا. وَلَقَدْ كَذَّبَ، تحقیق جھٹلایا، اصحاب الحجر پتھر والوں نے، المرسلین رسولوں کو. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اور ہم نے ان کو نشانیاں دی. فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وہ لوگ ان نشانیوں سے اعراض کرتے تھے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، اور وہ لوگ پہاڑوں کے اندر تراشا کرتے تھے. بیوتن، گھر، آمنین، انتہائی امن سے، یعنی اس زمانے کے اندر جو ان کے پاس حالات، وسائل اور اسباب موجود تھے، بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر گھر تراش لیا کرتے تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، ان کو پکڑ لیا صبح کے وقت چنگاڑ نے، یعنی زوردار قسم کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چنگاڑ لگائی
اور ان کے کان پھٹ گئے اور وہ سب لوگ زمین کے اوپر اوندھے منہ ہو کر گر پڑے. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، تحقیق جھٹلایا پتھر والوں نے رسولوں کو. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اور ہم نے ان کو نشانیاں دیں، سو وہ لوگ اس نشانیوں سے معرضین اعراض کرنے والے تھے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں کے اندر امن سے بڑے گھر تراشا کرتے تھے. جب عذاب آیا تو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ان کو جکڑ لیا ایک چنگاڑ نے مصبحین صبح کے وقت. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کوئی فائدہ نہیں دیا ان کو اس چیز نے جو وہ کمایا کرتے تھے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حکمت کے ساتھ. کیا ترجمہ کر رہا ہوں بالحق کا؟ حکمت کے ساتھ. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بلا شبہ قیامت قریب آنے ہی والی ہے. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، لہذا اے نبی درگزر کیجئے بہترین درگزر کرنا. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فائدہ نہیں دیا ان کو ان چیزوں نے جو وہ دنیا میں کرتوت کیا کرتے تھے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ، ہم نے نہیں بنایا آسمانوں اور زمین کو. وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حکمت کے ساتھ. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بلا شبہ قیامت قریب آنے ہی والی ہے. فَاصْفَحْ، لہٰذا اے نبی آپ درگزر کیجئے. الصفح الجمیل، بہترین طریقے سے درگزر کرنا. آپ بھی کسی معاملے کے اندر پریشان ہو، کوئی بندہ آپ کا پیچھا ہی نہ چھوڑا ہو، تنگ کرنا اس کے زیور بن گیا ہو، تکلیف پہنچانا اس کا ظرف ہو، تو آخری حل یہی ہے کہ دل میں اس بات کا یقین زندہ رکھیے، جو کرنا ہے کرے. کتنا کرے گا؟ 60 سال 70 سال، ان قریب قیامت آنے والی ہے. سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، لیکن دنیا کے اندر یہ کیجئے کہ بہترین طریقے سے درگزر کیجئے. بہترین طریقے سے درگزر کرنا کسے کہتے ہیں؟ کہ زبان پر جزا فضا نہ ہو. اوے میرے ساتھ تو ایسا ہو گیا، یہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے، میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ نہ. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، بہترین طریقے سے درگزر کیجئے کہ نہ زبان پر کوئی جزا فضا ہو، نہ آپ کے اعضاء و جوارح سے کسی سے اس بات کا لگے کہ بھائی یہ بندہ انتہائی نالا ہے. درگزر کرتے جائیے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، قیامت قریب آنے ہی والی ہے. یا تو بڑی قیامت مراد ہے جسے قیامت کبریٰ کہتے ہیں، یا پھر چھوٹی قیامت مراد ہے یعنی انسان کی اپنی موت. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بلا شبہ آپ کا پالنے والا وہی بنانے والا ہے، جاننے والا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اے نبی ہم نے آپ کو عطا کی ہیں 7 آیتیں. مثانی، جن کو نماز کے اندر بار بار پڑھا جاتا ہے. والقرآن العظیم، وہ 7 آیتیں مضمون کے اعتبار سے ایسی ہے کہ آپ یہ سمجھیے کہ گویا قرآن عظیم ہی ہے. یہ 7 آیتیں کون سی ہیں؟ سورۃ الفاتحہ. اللہ تعالیٰ نے نبی کو، جب نبی پریشان ہو رہے تھے تو نبی کو ایک اعزاز دیا کہ آپ ان کے تکلیف سے پریشان نہ ہوں. آپ کے لیے کیا یہ اعزاز کم ہے کہ ہم آپ کو 7 ایسی آیتیں سے نوازا ہے جو اس کو قرآن مجید کی ان آیتوں کو بار بار نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، اور ان آیتوں کے جو مضمون ہیں، ان آیتوں کے جو عنوانات ہیں، وہ ایسے جیسے پورے قرآن کے کمالات اس کے اندر بھرے ہوئے ہیں. معلوم ہو جو ہمارے یہ عاملین کہتے ہیں کہ فلاں چیز پڑھ لیں اول آخر 3 دفعہ درود شریف کے ساتھ، یہ بات غلط ہے. ہمیشہ پہلے اللہ کی تعریف ہوتی ہے، پھر نبی کی تعریف ہوتی ہے. تو یہ کہنا چاہیے اول آخر سورہ فاتحہ اور درود شریف کے ساتھ پڑھیں، کوئی بھی وظیفہ ہو، کیونکہ سورہ فاتحہ گویا ایسا ہے جیسے پورا قرآن. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر واو عطف کے لیے، یہ پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ واو عطف کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ احمد اور طٰہٰ آئے، یہ لفظ اور جو یہاں پر ہے یہ عربی زبان میں واو ہے نا، ایسا ہی ہے. تو وہ جو احمد اور طٰہٰ آئے، تو اس میں احمد کا طٰہٰ سے کوئی لینا دینا ہے اور طٰہٰ کا احمد سے کوئی لینا دینا، یعنی احمد اپنا مستقل وجود رکھتا ہے اور طٰہٰ اپنا مستقل وجود رکھتا ہے، ایسا ہی ہے نا. تو یہاں پر بھی جو واو آیا ہے یہ واو عطف کا ہے. عطف کا مطلب ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا، اور عطف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پہلے والی چیز بعد والی چیز سے الگ ہو. جیسے احمد اور طٰہٰ کی مثال دی
تو اسی طریقے سے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بھائی یہ مثانی الگ چیز ہے اور قرآن عظیم الگ چیز ہے. مثانی ہے 7 آیتیں قرآن مجید والی، اور اس کے علاوہ والقرآن العظیم، ہم نے تو آپ کو بہت بڑا قرآن دیا ہے. یہ 2 الگ الگ مفسرین کے اقوال. لہذا لا تمدن عینیک، آپ اپنی آنکھوں کو مت پھیریے الی ان جگہوں کی طرف ما متعنا بہ ازواجا منہم، جو ہم نے بہت سے لوگوں کو فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہے. معلوم ہوا کہ دنیا کی نعمتوں کا کسی کے پاس ہونا یہ کمال نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی نعمتوں کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ متعنا، برتنے کے لیے دی ہے، خرچ کرنے کے لیے دی ہے، فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہے. ایک بندے کے گھر کا بل آتا ہے 40,000 روپے، اور دوسرے بندے کے تمام گھر والوں کی تنخواہ ملا کر 40,000 روپے. متعنا، پہلے والے کو برتنے کے لیے دیا، خرچ کرنے کے لیے دیا. یہ کوئی کمال نہیں ہے. لہٰذا اے نبی، آپ دینی کمالات کو سامنے رکھیے اور دنیا کی طرف ہرگز نظر نہ کیجیے. ویسے بھی دنیا کی چیزوں کی طرف جتنی نظر ہوگی اتنا زیادہ آپ کی سوچ کو خرابی ہوگی، آپ کے دل دماغ میں مایوسی کی فضا پیدا ہوگی. لہذا دین پر نظر رکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کرنے کا ایک وظیفہ بتایا. وظیفہ یہ ہے کہ دین کا معاملہ ہو تو یہ مت دیکھو کہ یار میں تو جماعت سے نماز پڑھتا ہوں، فلاں حاجی صاحب ہیں وہ تو جماعت سے بھی نہیں پڑھتے. نہیں بھائی، دین کے معاملے میں یہ دیکھو کہ بھائی حاجی صاحب جو ہے وہ تو، میں تو تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہوں لیکن فلاں صاحب تو صف اول کے نمازی ہیں. دین کے معاملے میں تو اوپر والے کو دیکھو، اور جب دنیا کا معاملہ ہو تو دنیا کے اندر اسفل کو دیکھو. آپ کی تنخواہ 60,000 روپے، 70,000 روپے، آپ کے دوست احباب میں کتنے ایسے ہوں گے جو 30,000 والے ہوں گے. دنیا کے معاملے میں جب 30,000 والے کو دیکھو گے تو 60,000 کی سن کر اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق دے گا. اور جب دین کے اندر اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو جو کر رہے ہو اس پر اطمینان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ مزید کامیابی کا معیار آگے والے کو بنا دیں گے، آپ اس کے قریب ہو جائیں گے. یہ معیار ہے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، آپ اپنی آنکھوں کو مت پھیریے. کہہ رہے سورہ فاتحہ قرآن مجید کا حصہ ہے. جی بالکل حصہ ہے. کوئی جیسے یہ آمد اور طاعہ دونوں ہی دراسات کے ہیں نا، کسی کی ایک صفت کا دوسرے سے ہونا یہ الگ بات نہیں ہے، وہ تو ایک صفت ہے. قرآن مجید کا حصہ ہونا یا قرآن مجید کی فضیلت میں اس کا شامل ہونا یہ تو ایک صفت ہے. ہم تو بات کر رہے ہیں جسمانی وجود کی. مستقل وجود تو دونوں کا الگ الگ ہے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اپنی آنکھیں مت پھیریے إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، ان لوگوں کی طرف جن کو ہم نے اور بہت سے لوگوں کو یہ دنیا برتنے کے لیے دی ہے. أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، بہت سے لوگوں کو. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور اگر وہ ایمان نہیں لاتے نا تو آپ ان پر غم نہ کھائیے کہ وہ کیوں ایمان نہیں لاتے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان پر غم نہ کھائیے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے بازو مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نرم کر دیجئے. یعنی اپنے کندھے ان کے سامنے نرم رکھیے. مسلمانوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ رحمت کا، محبت کا، مہربانیوں کا معاملہ کیجئے. اس سے یہ سارے لوگ حلقہ بگوش ہو جائیں گے. لیکن کیا مطلب؟ اگر یہ ایمان نہیں لا رہے تو آپ دعوت کا کام چھوڑ دیں. نہ بابا نہ. وَقُلْ، اور نبی آپ کہہ دیجئے، إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، جیسے کہ ہم نے یہ نازل کیا تھا ان لوگوں پر جو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے ہیں. کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، یہاں پر قرآن لغوی معنی میں ہے، یعنی جنہوں نے بنا دیا آسمانی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے. قرآن کے معنی کیا ہے؟ وہ چیز جس کو پڑھا جائے. آسمانی کتاب کو بھی پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر لغوی معنی کے اندر ہے کہ جنہوں نے آسمانی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کیسے؟ آسمانی کتاب میں جو چیز اچھی لگی وہ لے لیا اور جو چیز اچھی نہیں لگی اس کو چھوڑ دیا. جیسے ہمارے یہاں بازاری زبان میں کہا جاتا ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. تو جہاں قرآن میں اچھی چیز دیکھی اس کو لے لی. قرآن کا مطلب آسمانی کتاب میں اچھی چیز دیکھی اس کو لے لیا، اور جہاں اچھی چیز نہ دیکھی اس کو چھوڑ دیا. اس کو قرآن نے ایک جگہ پر یہ بھی کہا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ بعض کتاب اللہ کو لے لیا اور بعض کو چھوڑ دیا. یہ کیا بات ہے؟ وَقُلْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، بلا شبہ میں واضح طور پہ ڈرانے والا ہوں. كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، جیسے کہ ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے ہیں.
الذین جنہوں نے جعلوا بنا دیا القرآن آسمانی کتاب کو عزین ٹکڑے ٹکڑے فوربک سو اے نبی تیرے رب کی قسم فوربک اے نبی تیرے رب کی قسم لنسألنہم اجمعین ہم ان سب سے سوال کریں گے عما کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے تھے. کس بارے میں سوال ہوگا؟ مفسرین نے فرمایا, قرطبی نے لکھا ہے لا الہ الا اللہ اور اس کے تمام تقاضوں پر سوال ہوگا. لا الہ الا اللہ اور اس کے تمام تقاضوں پر قیامت کے دن سوال ہوگا. فوربک تیرے رب کی قسم لنسألنہم اجمعین ان سب سے سوال ہوگا عما کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے تھے. فاصدع لہذا اے نبی آپ کھول کھول کر سنا دیجئے بما تؤمر جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور ان لوگوں سے مشرکین سے اعراض کیجئے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ بلا شبہ ہم آپ کے لیے کافی ہیں. یعنی اگر یہ لوگ آپ کو ایذا پہنچائیں گے تکلیفیں پہنچائیں گے تو اِنَّا كَفَيْنَاكَ بلا شبہ ہم کافی ہیں ان لوگوں کے لیے المستہزئین جو مذاق اڑانے والے ہیں. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو. فسوف یعلمون عن قریب یہ لوگ جان لیں گے. فوربک سو تیرے رب کی قسم لنسألنہم ہم ضرور بضرور ان سے پوچھیں گے اجمعین سب کے سب سے عما کانوا یعملون جو وہ دنیا میں کام کیا کرتے تھے. لہذا فاصدع اے نبی کھول کر سنا دیجئے بما تؤمر جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. وَأَعْرِضْ اور اعراض کیجئے عن المشرکین مشرکوں سے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ بلا شبہ ہم آپ کے لیے کافی ہیں ان کے ایذا سے بچانے کے لیے المستہزئین جو مذاق اڑانے والے ہیں. الذین یجعلون جو بناتے ہیں مع اللہ اللہ کے ساتھ الہا آخر دوسرا معبود. فسوف یعلمون عن قریب وہ جان لیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمْ اے نبی تحقیق ہم جانتے ہیں أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے بما یقولون جو یہ کافر اور مشرک تانے مارتے ہیں. فسبح لہٰذا اے نبی آپ پاکی بیان کیجئے بحمد ربک اپنے رب کی تعریف کے ساتھ. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ اور ہو جائیے نماز پڑھنے والوں میں سے. سجدہ چونکہ نماز کا رکن اعظم ہے اس لیے سجدہ کہہ کر پوری نماز مراد لی گئی. سجدہ کہہ کر پوری نماز مراد. جیسے بولتے ہیں نا انسان کی جان نکل جاتی ہے کیا بولتے ہیں انسان کا سر اڑا دیا. تو سر اڑانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف سر ہی اڑایا ہے باقی پورا جسم زندہ, کیونکہ جسم کا جو سر ہے وہ پورے انسان کا جمر ہے ایک بڑی چیز ہے. تو سر اڑانے کا مطلب گویا پورے جسم کے اندر سے روح نکل گئی. اسی طریقے سے یہاں پر سجدے بول کر نماز کا رکن اعظم مراد لیا ہے. رکن اعظم نماز کا سجدہ ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ سجدہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتے تو پھر آپ کھڑے بھی نہ ہو. شرعی مسئلہ یہی ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ اس کو سجدہ کرنے پر قدرت نہیں ہے تو جب سجدہ کرنے پر قدرت نہیں ہے تو فقہاء نے لکھا ہے پھر کھڑا ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے, پھر بلے نماز بیٹھ کر پڑھ لے. جب سجدہ کرنے کی قدرت نہیں جو نماز کا بڑا رکن ہے تو پھر قیام بھی اس سے ساقط ہو جاتا ہے. وَكُنْ اور ہو جائیے من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے. وَعْبُدْ رَبَّكَ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ یہاں تک کہ آپ تب پاس موت آ جائے. وَلَقَدْ نَعْلَمْ اے نبی تحقیق ہم جانتے ہیں أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ کہ بلا شبہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے بما یقولون اس بات پر جو وہ کہتے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اپنے رب کی تعریف بیان کرتے رہیے. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے نمازیں پڑھنے والوں میں سے. کبھی جی گھبرا رہا ہو من کے اندر انتہائی بے سکونی ہو کہہ رہے ہو یار طبیعت میں مزہ نہیں ہے تو ایک دفعہ اس پر عمل کر کے دیکھ لیجیے. جب دل تنگ ہو رہا ہو تو تھوڑی دیر مسجد میں مغرب سے پہلے آ جائیں اللہ کے ذکر میں لگ جائیں دیکھیے انشاءاللہ دلوں کو سکون ملے گا. عموماً وہ خواتین جو اپنے ایام کے اندر ان کی طبیعت بعض اوقات کہتی ہے بوجھل ہو جاتی ہے طبیعت میں مزہ نہیں ہے وہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ 20 دن تک نمازیں پڑھتی نہیں اچانک 6 دن نماز نہیں پڑھ رہی تو طبیعت تو بوجھل ہوگی نا. اللہ کے ذکر سے ایسے دوری ہوگی. طریقہ یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو آپ وضو کر کے مصلی پر بیٹھ جائیں اور مصلی پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں. نماز پڑھنے کی اجازت تو نہیں تو اللہ کا ذکر کریں ثواب تو آپ کو ملے گا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اپنے رب کی تعریف بیان کیجئے. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے نماز پڑھنے والوں میں سے.
وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کیجیے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کے پاس موت آ جائے۔